احرام کیا ہے؟ احرام وہی لباس ہے جو ہم اپنے مردے کو پہناتے ہیں. جب کوئی شخص کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اسے بھی 2 چادریں یہی پہنائی جاتی ہیں جسے ہم بطور احرام پہنتے ہیں. ایک سفید چادر تہمت کے طور پہ اور ایک اوپر جسم کے اوپر. یہ بنیادی طور پہ کفن ہے انسان کا. اور حج کا آغاز جب کوئی حاجی کرتا ہے تو وہ اس کا آغاز کفن بردوش ہو کے کرتا ہے, کفن پہن لیتا ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ تلبیہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ تو نے مجھے پکارا ہے تو میں حاضر ہوں, تیار ہوں میں تیرے پاس آنے کے لیے. لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک, تعریف تیرے ہی لیے, جتنی نعمتیں ہیں یہ سب تیری ہیں. یہ ہمارے پاس ہیں, جو اس وقت جتنی نعمتیں ہیں اس دنیا کی یہ ہمارے پاس ہیں, لیکن یہ ہمارے پاس بطور امانت. یہ ساری نعمتیں اصلاً ہیں تیری, یہ ہم ان کے مالک نہیں ہیں. یہ زمین کے خزانے, یہ زمین پر جتنی بھی دنیا کے وسائل پائے جاتے ہیں یہ سب نعمتیں ہیں. یہ نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اللہ نے ہمیں انسانیت کا شعور دیا, یہ نعمت ہے اللہ کی. اللہ نے ہمیں انسان کیوں بنایا, یہ ایک سوال ہے. اب میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن تلبیہ کیا ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ نعمتیں تیری ہیں, ہمارے پاس بطور امانت ہیں, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, مالک تو ہے, تعریف تیری. لکا والملک, تو اس کی جو حکمرانی ہے, ملک جو ہے وہ بادشاہت کو کہتے ہیں, حاکمیت کو کہتے ہیں, تو اس کی جو حکمرانی ہے وہ تیرا حق, وہ ہمارا حق نہیں. اس دنیا پر حکمرانی کا حق صرف اللہ کو حاصل. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان پر حکمراں بنے. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو ڈکٹیٹ کرے. یہی بات ہم تلبیہ میں کہتے ہیں کہ لکا والملک لا شریک لک, اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, یہ صرف خالص ہے اللہ کے لیے. تو دنیا میں جو سوورن کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں صرف اللہ کے لیے مخصوص. کوئی انسان سوورن پاور نہیں ہو سکتا. یہ جو کہتے ہیں نا شیطان کنکر مار, شیطان یہ جو ابلیس تھا یہ بھی اس بات کا امیدوار تھا کہ یہ منصب خلافت شاید مجھے مل جائے. مل گیا آدم کو, بنی نوع آدم کو, تو وہاں سے ایک کشمکش شروع ہوئی. اور شیطان فزیکلی تو نہیں لیکن وسوسہ ڈال سکتا ہے, تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو شیطان کو وہاں شیطان ویطان کوئی نہیں ہوتا, وہ بنیادی طور پہ جو دنیا کے شداد ہیں, نمرود ہیں, فرعون ہیں, یا وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے, ان سب سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ تازہ ہو گیا ہے. اب ہماری اس کے ساتھ لڑائی, اب جب یہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم ان کو ماریں گے, وہ ہمیں ماریں گے. یہیں سے یہ کشمکش, نظاماتی کشمکش جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, نظاموں کی کشمکش, سسٹم کی کشمکش, یہ شروع ہو جاتی ہے. جو وقت کا جمع جمایا نظام ہے اور جو اس کو چیلنج کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ یار میری فلسفی تو کچھ اور کہہ رہی ہے, لہٰذا میں وہاں پر آیا, اب میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں. تو جب آدمی کنکر مارتا ہے تو پھر یہ تلبیہ ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ لڑائی شروع ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کہ بڑائی, صرف بڑائی کا مطلب ہے حکمرانی. بڑا وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے, حکم ہمیشہ حکمران کا چلتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ حکمرانی صرف اللہ کی ہے. تو ہماری لڑائی ہے, اور ہمارا نعرہ کیا ہے کہ ہم ان زمینی خداؤں کی اور انسانوں کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتے. ہم سارے انسان برابر ہیں اور آدم کی اولاد ہیں, حاکمیت کا حق صرف اللہ کو. اور جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اور دعوے کی بنیاد پہ ہم پر مسلط ہے, ہماری اور اس کی کشمکش ہے, اسی کو انقلابی کشمکش کہتے ہیں. حاجی کیا کرتا ہے؟ قربانی کرتا ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی اصلاً اپنی گردن کٹوانے کی ایک علامت ہے. آپ کو یاد ہے اس کی تاریخ کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی گردن سے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو بچا لیا, لیکن یہ بطور رسم اس میں شامل کر دیا تاکہ یہ ہسٹری, یہ تاریخ, یہ فلسفی انسانوں تک منتقل ہو جائے کہ ان نمرودوں کے مقابلے پہ جو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے, اس راستے میں اگر سر بھی کٹوانا پڑے گا تو یہ سر حاضر ہے. یہ علامتی قربانی ہوتی ہے. اور جب آدمی یہ قربانی دیتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ جو بال ہوتے ہیں وہ منڈوا دیتے ہیں, سر منڈوا دیتے ہیں. یہ سر منڈوانا کیا ہے؟ یہ سر منڈوانا انسانی تاریخ کی ایک رسم ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے غلام ہوتے تھے, تو وہ جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا تو اس آزادی کا اعلان کرنے کے لیے وہ اپنا سر منڈوا دیتا تھا. تو وہ جو غلامی کے جو پورے بال ہیں وہ ختم ہو جاتے تھے کہ اب وہ آزاد ہو گیا. سوسائٹی کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ غلام نہیں ہے.
تو ہم جن غلاموں سے، جن حکمرانوں سے، جن آقاؤں کی جنہوں نے زبردستی ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، جب ہم ان سے لڑتے ہیں، اس کے بعد قربانی دیتے ہیں، تو وہ قربانی علامت ہوتی ہے کہ ہم جان قربان کرنے کی حد تک لڑیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہماری یہ جو لڑائی ہے اس میں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. یا تو وہ ہم ان کے نظام کو گرا دیں گے، یا ہم اس راستے میں جان قربان کر دیں گے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے انسانیت کے لیے، بنی نوع انسان، تمام انسانوں کے لیے. یہ صرف کوئی مذہبی، اسلامی مذہبی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے، یعنی صرف نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی لڑائی ہے ان فرعونوں کے مقابلے میں. تو ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے اس راستے میں، اور پھر جب وہ اپنا سر منڈوا دیتا ہے تو اس کام میں تمام بنی کرۂ ارض کے جتنے انسان ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ان دو کاموں میں شریک کر لیتا ہے. ایک تو اس بات میں کہ ہر مسجد میں پھر یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم نماز کے بعد سارے مسلمان، مرد، عورتیں، سب یہ عورتیں اپنے گھروں میں جہاں ہوتی ہیں وہاں پڑھتے ہیں، اور مسلمان بھی یہی پڑھتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ دنیا بھر کے انسان قربانی کرتے ہیں. یہ جو دو عمل ہیں اس میں حاجیوں کے ساتھ، یہ انسان کا جو گلوبل ویو ہے، جو اس کا پورا جو عالمی نظام ہے، اس نظام میں پوری انسانیت پھر اس چیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے. اور پھر انسان اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جب آپ سر منڈا دیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں. اب نارمل ہونے کے بعد جو چیز آخری کی جاتی ہے وہ یہ کہ طواف کے لیے جاتے ہیں. کہاں؟ بیت اللہ کی طرف. جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے اس طواف کے لیے، بیت اللہ کے لیے، تو وہ لفظ استعمال کیا ہے بیت عتیق کا. عتیق کہتے ہیں دوست کو، لیکن عتیق کا دوسرا مطلب ہے آزاد. تو وہ آزاد لوگوں کا گھر ہے، اور وہ ہماری آزادی کا اعلان ہوتا ہے. تو جمہوریت، آزادی رائے اور غلامی سے مکمل آزادی، یہاں پہ آ کے یہ حج ختم ہوتا ہے تقریباً. اور یہ پوری اس کی فلسفی ہے. اسلام جو ہے وہ ایک ناقابل تقسیم کل ہے. اسلام کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے. سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ معیشت ہے، یہ سیاست ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. یہ صرف سمجھنے کے لیے، لیکن یہ الگ الگ باکسز نہیں ہیں کہ یہ اسلام ان میں بٹا ہوا ہے. کوئی کہے کہ نہیں یہ ہے، یہ نہیں ہے، اس کو ایک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ہے، یہ ایک ناقابل تقسیم کل ہے. جیسے کہ ہمارا جسم ایک ناقابل تقسیم وحدت. ہم سمجھنے کے لیے ضرور یا اس کو واضح کرنے کے لیے ضرور کہتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا سر ہے، یہ میرا پیر ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سر اور یہ پیر اور یہ ہاتھ اور یہ زبان اور یہ آنکھ اور یہ بال اور یہ تلوا، یہ الگ الگ نہیں ہیں. سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں. اسلام بھی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس وقت کی جو اسلام کی تفہیم ہے وہ بالکل اس کے الٹ. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اسلام میں اور ساری چیزیں شامل ہیں، صرف اسلام مذہب نہیں ہے، اور مذہب اور سیاست، مذہب اور دین کا فرق تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. یہ یعنی میں ایک بنیادی سی بات اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ مذہب چند رسومات بندگی کا نام ہے جو ہر مذہب میں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو دین ہے جسے ہم نظام کہتے ہیں، یہ شروع ہی سیاست سے ہوتا ہے. اس کا آغاز سیاست سے ہوتا ہے اور یہ سیاست کی انتہاؤں کی طرف جاتا ہے. لیکن مذہب جو ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ انہی رسومات میں شروع ہوتا ہے، انہی رسومات تک محدود رہتا ہے. تو اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے. حالانکہ دونوں الفاظ عربی زبان کے الفاظ ہیں. مذہب بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور دین بھی عربی زبان کا لفظ ہے. لیکن اسلام کے لیے قرآن میں کہیں بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور ہم اور آپ اس سوائے مذہب کے کوئی دوسرا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے. تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آپ سوچیں کتنی لو لیول پہ ہے کہ ہم اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہی صحیح نہیں ہے. تو اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور ایک سسٹم بھی ناقابل تقسیم کل ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کی ایک میٹا فزکس ہوتی ہے، ہر نظام کی ایک میٹا فزکس ہوتی ہے. تو جو میٹا فزکس ہے وہ اس کی فزکس کے ساتھ کنیکٹ کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے عقائد تو کچھ اور ہیں اور آپ کے بقیہ جو سماجی، سیاسی، معاشی زندگی اور تصورات ہیں وہ کچھ اور ہیں. یہ اس کی بنیاد پہ ہی بنتے ہیں اور ان کے درمیان بھی یعنی یہ جڑ کا کام کرتے ہیں، اور یہ پھر اس جڑ کی بقیہ تفصیلات ہوتی ہیں جو ان کے نظام سے تعلق رکھتی ہیں.
اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ایک نظام زندگی ہے، اور نظام زندگی کسی میٹا فزکس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس میٹا فزکس کو جو فزیکل سسٹم ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے، اس کو مربوط ہونا چاہیے، اسے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں میں کوئی تضاد ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سسٹم صحیح نہیں ہے، وہ سسٹم مسئلے پیدا کرے گا انسان کے لیے۔ ہماری میٹا فزکس کیا کہتی ہے؟ وہ مربوط ہے اس پوری چیز سے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ سسٹم ایک ناقابل تقسیم کل ہوتا ہے، اس کو کوئی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا، جیسے انسانی جسم کو کوئی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا، اسی طرح سے انسانی نظام کو کوئی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی سیکولر نظام ہو چاہے وہ اسلام ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور اسلام ایک نظام زندگی ہے، اس کی کوئی ڈویژن نہیں ہے کہ یہ سیاسی اسلام ہے، یہ غیر سیاسی اسلام ہے، یہ جو ہے فلاں اسلام ہے، ایسے کوئی ایڈیشن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام صرف اسلام ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اور اس کائنات میں انسان کو ایک منصب خلافت عطا کی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں حکومت کو، خلافت حاکمیت کو کہتے ہیں، خلافت حکمرانی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں، جب کائنات کی تو اب ہمارے سامنے آ رہی ہے نا، تو جب یہ کائنات سامنے آ رہی ہے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری یہ جو دنیا ہے جسے ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے تھے، وہ ایک چھوٹا سا مٹر کا دانہ ہے۔ اس پوری کائنات میں ایک مٹر سے دانے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ مختلف ہے۔ تو اللہ نے پوری کائنات میں یہ منادی کی کہ میں زمین پر، اس کرۂ ارض پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اور اس کو اپنا حق حاکمیت میں اس کو تفویض کرنا چاہتا ہوں۔ منادی ہو گئی پوری کائنات۔ بہت سارے اس کے امیدوار تھے، سوچتے تھے کہ شاید یہ منصب ہمیں مل جائے، اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا منصب ہے نا، کہ خدا اپنا حق حاکمیت اپنی مخلوق کو تفویض کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو منصب خلافت ہے یہ آدم اور بنی نوع آدم کو تفویض کیا۔ یہ منصب خلافت اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع آدم کو، آپ کو بھی، مجھے بھی، جو ہم سے پہلے آئے، جو ہمارے بعد آئیں گے، سب تمام مرد و خواتین کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب حاکمیت عطا کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں خلافت۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے مفہوم میں پوری فلسفی موجود ہے۔ اس کو حکومت بھی کہہ سکتے تھے، حکومت نہیں کہتے ہم اس کو خلافت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ حکومت کسی اور کی ہے لیکن دے دی گئی، اس نے بطور امانت کسی دوسرے کو دے دی۔ جیسے ہمارے صدر ہیں پاکستان میں، وفاقی صدر ہے، گورنر بھی ہوتا ہے صوبے میں، تو صوبے کا گورنر صدر کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ حکمران ہوتا ہے لیکن اصلاً وہ صدر کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم زمین پر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں لیکن یہ حاکمیت خدا کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ منصب خلافت تمام بنی نوع آدم کو عطا کیا تو پھر ان سے ایک حلف لیا اور ان سے پوچھا، قرآن کریم نے اس عالم ارواح میں جب ہم روحوں کی شکل میں تھے، الست بربکم، کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنا رب کس کو بناؤ گے؟ تم وہاں پہ جاؤ گے، تمہیں وہاں کی حاکمیت کے اختیارات دے دیے گئے اور وہاں کے جتنی نعمتیں ہیں وہ سب تمہارے سپرد کر دی گئیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنی نعمتیں ہیں، لکا ون لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، تو جتنی نعمتیں ہیں وہ تمہارے سپرد کر دی گئیں اور ان کا تمہیں مالک بنا دیا گیا، تم ان کے مالک بن گئے، وہ نعمتیں تمہاری ہیں۔ اب تم وہاں پہ زندگی گزارو گے تو زندگی گزارنے کے لیے تمہیں ایک ضابطہ بنانا پڑے گا۔ اس ضابطے میں ظاہر ہے کوئی نظام زندگی ہوتا ہے جس میں کوئی سربراہ ہوگا، پھر اس کے نیچے ماتحتی کا ایک پورا نظام ہوگا، اطاعت کا ایک پورا سسٹم ہوگا، حکم اور اطاعت کا پورا نظام، اسی سے نظام چلتا ہے۔ الست بربکم، تم اپنا رب کس کو بناؤ گے؟ تو ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ پروردگار، یہ حکومت تیری، زمین کی نعمتیں تیری، تو کیا ہم خود رب بن جائیں گے؟ یہ تو بطور امانت ہے ہمارے پاس، تو ہم اپنا رب تجھے بنائیں گے، ہمارا رب، ہمارا حکمران تو ہی ہوگا، نہ ہم خود حکمران بنیں گے نہ کسی اور کی حکمرانی قبول کریں گے۔ اگر کوئی زبردستی ہم پر مسلط ہوگا حکمران بن کر تو ہم اس کو مانیں گے بھی نہیں۔